السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ابھی پروگرام کی ابتدا ہے، مجھے یاد آئے شہید ملت حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے آدھی تقریر خطیب کرتا ہے اور آدھی تقریر عوام کرواتی ہے۔ ابھی ابتدا ہے، میری جماعت کے بڑے بڑے علماء آپ احباب سے محو گفتگو ہونے والے ہیں۔ آپ نے سلام کا جواب عقیدت سے نہیں دیا، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے، بڑی پیار محبت سے سلام کا جواب دیں۔ سلام کرنے لگا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب الارباب ومسبب الاسباب وعافہ الذنب وقابل التوب وشدید العقاب، لہ القوۃ جمیعا وہو الشدید العذاب۔ اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانی آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوق، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر ذیشان پر زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد، انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انشاءاللہ میں آپ احباب کے سامنے چند گزارشات، چند معروضات رکھ کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ میں شکر گزار ہوں مفتی جماعت، قائد اہل حدیث جناب محترم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر احباب کا۔ ماشاءاللہ اسٹیج علماء سے بھرا ہوا ہے، اسٹیج کی زینت میرے علماء خطباء تشریف فرما ہیں۔ کانفرنس کی ابتدا کے اندر ایک دعا کر دیں، اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ بولیے اونچی کہیے، ہمارا آنا مل بیٹھنا، بیان کرنا، علماء کا آنا، آپ کا بیٹھنا، اللہ خالصتاً اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ انشاءاللہ میرے بعد آپ احباب کے سامنے انشاءاللہ علماء خطباء آپ احباب سے محو گفتگو ہوں گے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، میں آج آپ احباب کے سامنے اپنے پیارے آقا علیہ السلام کا تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں، تاجدار کونین کا تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں، تاجدار ختم نبوت کا تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں، اور اپنے انداز میں یوں کہہ دینا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ آئے ہیں، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت داؤد آئے ہیں، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یوسف آئے ہیں، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ آئے ہیں، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت اسماعیل آئے ہیں، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت ابراہیم آئے ہیں، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ جب تیرے اور میرے آقا اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں، جب آمینہ کا لال آیا ہے، عبداللہ کا در یتیم آیا ہے، احمد مجتبیٰ آئے ہیں، محمد مصطفیٰ آئے ہیں، تیرے اور میرے آقا آئے ہیں، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محبوب ہم نے آپ کو نبوت کا تاج عطا نہیں کیا ہے، بلکہ دو تاج عطا کیے ہیں،
ایک نبوت کا تاج عطا کیا ہے، دوسرا ختم نبوت کا تاج عطا کیا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی عظمت ہے۔ اور میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں 7 ستمبر 1974 کو بھٹو کے دور کے اندر قانونی اور آئینی طور پر مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ہم نوا کو کافر قرار دیا گیا۔ آؤ میرے پیارے پیغمبر کی عظمت سنیے۔ لوگ آج نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسے لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں جن کو میں انسان ماننے کا قائل نہیں ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر جیسی پہلے صورت لا کر کے دکھاؤ، میرے پیارے پیغمبر جیسی پہلے سیرت لا کر کے دکھاؤ، پھر نبوت کا دعویٰ کرنا۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اگر میرے آقا کی صورت دیکھی جائے، آپ کی صورت بے مثال ہے۔ کون سی صورت؟ جس کے بارے میں حضرت حسان بول اٹھے، کمال درجے کی بات کی ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب یوں لگتا ہے جس طرح آپ اللہ کو کہتے گئے، اللہ آپ کو اسی طرح بناتا گیا۔ میں اپنی محبت کا اظہار کر دینا چاہتا ہوں، بڑی محبت سے اہل زبان بولا ہے، کمال درجے کی بات کرتا ہے۔ جب یہ میری بات ختم ہونا سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیجئے گا۔ اہل زبان بولا، کمال درجے کی بات کرتا ہے، کہتا ہے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ جب دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر صورت دیکھی جائے، آپ کی صورت بے مثال ہے۔ اگر آپ کی سیرت دیکھی جائے، آپ کی سیرت بے مثال ہے۔ ایک آنے والا آیا ہے، تیری اور میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ آیا ہے، اماں جان مجھے آقا کی سیرت بتائیے، اماں جان مجھے آقا کا اخلاق بتائیے، اماں جان مجھے آقا کا مقام بتائیے۔ تیری اور میری اماں جان فرماتی ہیں اے میرے بیٹے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ ماں جی میں نے قرآن پڑھا ہے۔ ماں جی فرماتی ہیں اے میرے بیٹے قرآن کو توجہ سے پڑھ، قرآن کو ذرا غور سے پڑھ۔ ماں جی میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں ہوں، آپ فرمانا کیا چاہتی ہیں؟ آپ ارشاد فرمائیے۔ ماں جی فرماتی ہے میرے بیٹے کان خلقہ القرآن، سارا کا سارا قرآن میرے آقا کی شان کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا ایسی سیرت لائیے، پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیجئے گا۔ آئیے ذرا اب توجہ کیجئے، اگر پیارے پیغمبر کی صورت دیکھی جائے، صورت بے مثال، سیرت دیکھی جائے، سیرت بے مثال، ذات دیکھی جائے، ذات بے مثال، بات دیکھی جائے، بات بے مثال ہے۔ لیکن آئیے ذرا اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ کے رسول ہے۔ آئیے اے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر اعلان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا ہے۔ اللہ کہتے اے نبیوں تمہاری حکومت چلتی ہو، تمہاری نبوت چلتی ہو، تمہیں کتابیں دی جائیں، تمہیں حکمتیں مل جائیں، لیکن جب میرا پیغمبر آ جائے، جب آخر الزمان پیغمبر آ جائے، تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، تم نے اپنی بات کو چھوڑ دینا ہے، میرے پیغمبر کی تابع داری کرنی ہے۔ یہ تو اللہ کا قرآن تھا، تیرے اور میرے محبوبہ کا اپنی زبان مبارک سے خود اعلان کرتے ہیں۔ میں اپنی بات کو اختصار کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہوں، انداز بیاں گرچہ شوق نہیں ہے میرا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا، انشاءاللہ آپ احباب سے محو گفتگو ہوں گے، لیکن تیرے اور میرے آقا اپنی زبان مبارک سے اس امر کا اعلان کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، آقا فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں۔ میرے بات
کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آقا علیہ السلام ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر اعلان فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں وَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، آقا فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ آقا علیہ السلام ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر پیار سے انداز سے، بڑی محبت کی انداز سے آقا فرماتے ہیں لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرٌ، آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو عمر آتے، مجھے کہنے دیجئے، میری محبت لے جائیے، میں کہتا ہوں اگر میرے آقا کے بعد کوئی نبی آتا، ابو بکر آتے، عمر آتے، عثمان آتے، علی آتے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اللہ نے اس کانے کو، اس دجال جیسے کو نبی بنانا تھا، اور میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ جس کو میں نے اپنا رہبر مانا ہے، جس کو میں نے ختم الرسل مانا ہے، جس کو میں نے ختم نبوت کا، جس کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، جس کو میں اپنا رہبر مانتا ہوں، اس کے بارے میں گلی گلی اللہ کے فضل و احسان سے یہ گردان پڑی ہے، جہاں پر پڑی ہے لوگوں نے بڑی محبت سے نوازا ہے، آج آپ کے سامنے پڑھنی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرنا ہے۔ میں اپنے انداز میں یوں کہا کرتا ہوں میرا نبی جس دور میں آیا وہ دور بھی یاد آ، جس دور کی جس صدی میں آیا وہ صدی بھی یاد آ، جس صدی کے جس سال میں آیا وہ سال بھی یاد آ، جس سال کے جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی یاد آ، جس مہینے کے جس عشرے میں آیا وہ عشرہ بھی یاد آ، جس عشرے کے جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی یاد آ، جس ہفتے کے جس دن میں آیا وہ دن بھی یاد آ، جس دن کے جس گھنٹے میں آیا وہ گھنٹہ بھی یاد آ، جس گھنٹے کے جس منٹ میں آیا وہ منٹ بھی یاد آ، جس منٹ کے جس سیکنڈ میں آیا وہ سیکنڈ بھی یاد آ، جس سیکنڈ کی جس گھڑی میں آیا وہ گھڑی بھی یاد آ، جس گھڑی کے جس لمحے میں آیا وہ لمحہ بھی یاد آ۔ میرے آقا کی جوانی آلہ، میرے آقا کا لڑکپن آلہ، میرے آقا کا اٹھنا آلہ، میرے آقا کا بیٹھنا آلہ، میرے آقا کا چلنا آلہ، میرے آقا کا پھرنا آلہ، میرے آقا کا نہانا آلہ، میرے آقا کا دھونا آلہ، میرے آقا کا کرینہ آلہ، نگینہ آلہ، پسینہ آلہ، مدینہ آلہ، مکہ آلہ، ابو بکر آلہ، عمر آلہ، عثمان آلہ، علی آلہ، طلحہ آلہ، زبیر آلہ، سعد آلہ، سعید آلہ، حسن آلہ، حسین آلہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ میرے آقا کی زلفیں آلہ، میرے آقا کے رخسار آلہ، میرے آقا کی پیشانی آلہ، میرے آقا کی آنکھیں آلہ، میرے آقا کا فلک پہ جانا آلہ، میرے آقا کا فرش پہ آنا آلہ۔ اب کوئی احمد بن کے فلک پہ جا کوئی نہیں سکتا، محمد بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا۔